صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مسجد نبوی سے باہر تشریف لائے. ایک بوڑھی عورت، ایک پگلی عورت، ایک سدری عورت جس کا دماغ نہیں چلتا، تپتی ہوئی ریت ہے، گرمی کا مہینہ ہے، وہ دوڑتی ہوئی آئی، یا رسول اللہ مجھے تو آپ سے بات کرنی ہے. آج آپ چلے جاؤ کسی بڑے آدمی کے پاس، کسی بیپاری کے پاس، ٹائم ہی نہیں ہے بات کرنے کا، وقت نہیں ہے مسکرا کے ایک دوسرے کو دیکھنے کا. اب اپنے گھر میں ہی چلے جاؤ، جتنا کنبہ ہے سارے اپنے اپنے موبائل لے کے بیٹھے، ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کا وقت نہیں ہے، ایک دوسرے کا چہرہ پڑھنے کا وقت نہیں ہے. اس حد تک ٹیکنالوجی نے ہمیں نیچے گرا دیا ہے، معاشی طور پر، اخلاقی طور پر. تو یہ عورت آئی جو پگلی سمجھتے ہیں، سدرے لوگوں کو کہتے ہیں، مینٹلی ڈس آرڈر جو ہوتے ہیں. اندازہ لگاؤ پوری کائنات میں سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی بیزی تھا؟ ان سے زیادہ کوئی بیزی ہو سکتا ہے؟ جنہوں نے 23 سال میں اتنا بڑا دین کھڑا کیا، اتنا بڑا امپائر کھڑا کیا کہ آج 1450 سال کے بعد بھی کروڑوں دل، 250 کروڑ دلوں میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دھڑکتا ہے. اور دنیا کا کوئی ایسا بڑا چھوٹا نہیں ہے جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ پتا ہو. کتنے مصروف ہوں گے، کتنا وقت ان کے پاس بیزی شیڈیول ہوگا. وہ سدری عورت آئی، یا رسول اللہ آپ سے الگ سے بات کرنی ہے. تو کریم رسول نے کیا فرمایا؟ فرمایا ہاں بی بی بتاؤ. تو کہنے لگی یہاں نہیں، تھوڑا سائیڈ پہ آ جاؤ. نبی علیہ السلام کو ایک طرف لے گئی، ریت کے اوپر بیٹھنے کے لیے کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں یہاں مدینے میں رہتی ہوں نا، میں گلیوں میں جب پھرتی ہوں یہ بچے مجھے تنگ کہتے ہیں، پاگل کہتے ہیں، کچھ میرے پتھر مارتے ہیں، آپ ان کو منع کیجئے، میرے ساتھ ایسا نہ کریں. تو نبی علیہ السلام نے اسے دلاسا دیا، فرمایا ٹھیک میں آج ہی یہ حکم جاری کرتا ہوں کہ آج کے بعد تمہیں کوئی تانا نہیں دے گا، آج کے بعد تجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا. اور نبی علیہ السلام کے احکامات کی صحابہ اکرام نے ایسے اتباع کی ہے کہ بندہ ویسی جماعت دوبارہ کائنات میں دیکھ نہیں سکتا. محمد رسول اللہ نے کہا تھا امیر اور غریب، کالا اور گورا ایک برابر ہیں. ایک دفعہ غلطی سے ایک صحابی نے سیدنا بلال کو کہا کالی ماں کے بیٹے. سیدنا بلال ناراض ہوئے تو صحابی اتنا گھبرائے، نبی علیہ السلام کی طرف سے ابھی تاکید نہیں آئی بلکہ اپنا سر ریت پر رکھا. سیدنا بلال کھڑے ہیں، فرمایا میرے سر پہ ریت ڈالو، مجھ سے غلطی ہو گئی اور میرے چہرے پر پاؤں رکھ کے نکلو کہ میں نے نبی علیہ السلام کے حکم کی عدولی ہوئی. سیدنا بلال نے انہیں اٹھا کے چھاتی سے لگایا. فرمایا جب دلوں میں یہ احساس بیدار ہو جائے کہ کالا اور گورا ایک برابر ہے، اس کا مطلب رسول اللہ کے حکم کی اتباع ہو گئی ہے. اب اس عورت نے جب کہا تو نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے. اس نے ایک آدھے کام اور بتائے، نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے ہم کر دیتے ہیں. بہت دیر جب باتیں کرتی ہوئی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک اس نے کہا یا رسول اللہ اب آپ جا سکتے ہیں. جب وہ چلی گئی صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، بڑے ادب سے کہا یا رسول اللہ یہ جو عورت آئی تھی نا یہ سدری تھی، کملی تھی، پاگل تھی. کریم رسول علیہ السلام نے فرمایا ہاں مجھے بھی پتہ ہے یہ سدری ہے، مجھے بھی پتہ ہے یہ کملی ہے، سارا مدینہ اس کی نہیں سنتا، میں بھی نہیں سنوں گا تو پھر کون سنے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا جن سے کوئی بات نہیں کرتا. یہ رسول اللہ کی سنت ہے ان بوڑھے مرد عورتوں کے ساتھ بیٹھ کے چند لمحے گزارنا جن کے ساتھ کوئی بات نہیں کرتا. رسول اللہ کی سنت ہے سدروں کی بات سن لینا جن کی کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. مسلمانوں ہمارا یہ کام بنتا ہے کہ جتنے دکھی دل ہوں، جتنے درد مند لوگ ہوں، اگر وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے اپنا دکھ درد سنانا چاہیں تو ہم ان کا دکھ درد سنیں گے. تو یہ رسول اللہ کی سنت ہے. یاد رکھیں کہ اگر آپ کے رویے سے کوئی خودکشی کرتا ہے تو قیامت والے دن پوچھ ہوگی. کئی ظالم یہ سوچتے ہیں نا کہ ہم جتنا ظلم کرتے ہیں رسی ڈھیلی ہے، ہم نے کسی سے زیادتی کی تو اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آئی،
ہم نے کسی کا مال چھینا، اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آئی. ہم نے کسی سے ٹھگی ماری، اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آئی. ہم نے کسی سے زنا کیا، اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آئی. ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آئی. اللہ تعالیٰ نے ظالم کی رسی ڈھیلی چھوڑ رکھی کہ کر لے جتنے گناہ کرنے ہیں. جس دن رسی کھچ جائے گی کوئی بچانے والی طاقت ہوئے گی نہیں. ہمیں اس بات پر کیا توجہ نہیں دینی؟ کیا ان نمازیوں کو ضرورت نہیں ہے؟ کیا ان دیندار لوگوں کو ضرورت نہیں ہے کہ چاروں طرف نگاہ دوڑائیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو مایوس ہو کر مسجد میں آ رہے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو مسجد کے باہر مایوس کھڑے ہیں، کتنے عزیز و اقارب ایسے ہیں جو صرف اس انتظار میں ہیں کہ کاش تم ان کی غلطی کو معاف کر دو. کتنے ایسے دوست ہیں، کتنے ایسے یار ہیں، کتنے ایسے پرانے متر ہیں جو اس انتظار میں کہ بس ایک دفعہ ہماری غلطی کو معاف کر دے، ہمیں اپنی چھاتی سے لگا لے اور ہم اتنے بڑے ظالم بنے ہوئے کہ نہیں ہم تو کچھ نہیں کرنے والے. کل قیامت والے دن اللہ کے آگے حساب رکھیں گے. جو حساب اللہ کے آگے آ جائے گا وہ تکڑی پھر پورا پورا تولتی ہے، وہاں بچنے کی کوئی امید نہیں ہے. اس لیے پہلے اپنے معاملات کے اوپر توجہ دیں. مایوس لوگوں کی امید بنیں، امید توڑنے والے مت بنیے. غریب لوگوں کا سہارا بنیے، ان کو دھتکارنے والے مت بنیے. اپنے گھر میں اپنے رویے کے ساتھ لوگوں کے درمیان اپنا چہرہ، اپنا رویہ ایسا مت بناؤ کہ تمہاری اولاد، تمہاری بیوی، تمہارے بچے، تمہارا باپ، تمہاری ماں تم سے بات کرتے ہوئے ڈریں. نوٹ کر لو دل کی کاپی پر جس کے غصے کی وجہ سے اس کے ماں باپ اس سے ڈرنے لگیں، اس سے بات کرنا چھوڑ دیں. وہ جتنی مرضی دعائیں کرتا رہے، جس مرضی بڑے ولی اللہ کے پاس چلا جائے، اللہ کے حضور اس کی کوئی دعا قبول ہو ہی نہیں سکتی. اللہ کے حضور ایسی دعائیں قبول نہیں ہوں گی. جو رشتوں کو توڑنے والے ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا جو رشتوں کو توڑنے والا ہے، فرمایا ہم نہیں اس کو پسند کرتے. رشتوں کو جوڑنے والوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند کیا، توڑنے والوں کو پسند نہیں کیا. ہمارا کردار اگر جوڑنے والا ہے تب تو ہم سمجھیں کہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. اور اگر ہمارا کردار رشتوں کو توڑنے والا ہے تو پھر کھوکھلی نمازیں، کھوکھلی تسبیحاں ہمارے کچھ کام آنے والی ہے نہیں ہے. تو ان لوگوں کو تو خاص طور کے کہتا ہوں، جو لوگ یہ سوچتے ہیں دل میں کبھی کبھی کہ ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ جو مایوسی اپنے دل میں بٹھا لی ہے، اللہ کا نام لے کے اس مایوسی سے باہر نکل آؤ اور اپنا ٹارگٹ طے کرو، کرنا کیا چاہتے ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں. میرا بندہ جو دل میں آئیڈیا بناتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے آئیڈیا کے ساتھ ہوں. یہ چاہتا کیا ہے؟ اگر آئیڈیا ہے کہ میں نے بڑا آدمی بننا ہے، آئیڈیا ہے کہ بڑا بزنس مین بننا ہے، آئیڈیا ہے کہ عالم بننا ہے، آئیڈیا ہے کہ میں سیاست میں آگے نام کمانا چاہتا ہوں، آئیڈیا ہے کہ میں بہت بڑا ادیوگ پتی بننا چاہتا ہوں. اللہ کہتے ہیں کہ جب میرا بندہ ارادہ کرتا ہے، اور مسلمانوں سنو، اللہ کے بندوں کی بات ہو رہی ہے، رب کریم کے کن کی بات ہو رہی ہے؟ بندوں کی، صرف مسلمانوں کی نہیں. قرآن نے کہا الحمدللہ رب العالمین، فرمایا کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو تمام عالم کا پالنہار ہے اور جس نے طے کر لیا. اللہ فرماتے ہیں جب میرا بندہ طے کرتا ہے نا کہ میں نے آگے بڑھنا ہے، فرماتے ہیں پھر میں اس کی امید پر کھرا اترتا ہوں. جب اس نے طے کر لیا کہ میں نے بڑا بننا ہے تو جب یہ ایک قدم بڑھائے گا اس کو آگے چلا دیا جائے گا پھر انشاءاللہ تعالی. اور اگر ہم نے یہ طے کر لیا کہ بس صبح اٹھیں، آرام سے شیڈیول کا کام کرنا ہے، 2 وقت کی روٹی کمانی ہے، اس کے بعد 2-4 چگلیاں کرنی ہے اور پھر شام کو سو جانا ہے، 2 گھنٹے موبائل دیکھنا ہے. تو جب آپ اپنی قسمت کو اس طرح بنانا چاہتے ہو تو اللہ نے فرمایا کہ جو قومیں، جو لوگ اپنی حالت نہیں بدلنا چاہتے، اللہ تعالیٰ بھی ان کی حالت نہیں بدلنا چاہتے.
اپنی حالت کو تبدیل کیجیے اور ان لوگوں کو تلاش کرو معاشرے میں. یہ سنت ہے نبی علیہ السلام کی. ڈھونڈو انہیں جو مایوسی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جو خوف زدہ ہیں، جو ڈرے ہوئے ہیں، جو اپنی بیماریوں سے ڈر گئے ہیں، جو اپنے کاروبار میں خسارے سے ڈر گئے ہیں، جن کے دل میں بزدلی آ گئی ہے، جن پہ گھبراہٹ طاری ہو گئی ہے، جو گھر سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ڈھونڈو ان کو جو آپ کے قریب ہیں. اگر آپ اپنے قریبی ان لوگوں کو ڈھونڈ کر باہر نہیں لائیں گے، کل قیامت کے دن آپ سے پوچھ ہوگی کہ تم کو اچھی عقل، اچھی صحت، اچھے وسائل اللہ نے دیے تھے، پھر کیا بات ہوئی کہ تم نے اپنے بھائی کو، اپنے پڑوسی کو، اپنے دوست کو مایوسیوں کے خول سے باہر نہیں نکالا؟ کیا بات تھی کہ تم سارا دن اپنی عیاشی میں لگے رہے؟ تمہیں اپنے قریبی لوگ نہیں آئے. اللہ کی طرف سے پکڑ ہوگی کل قیامت کے دن. تلاش کریں ان کو، کریں گے انشاءاللہ تعالی. ان لوگوں کو تلاش کیجئے اور تلاش کرتے ہوئے مذہب کی اینک، تلاش کرتے ہوئے مذہب کی اینک نہ لگا لینا. تلاش کرتے ہوئے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، اور اللہ کریم چاہتے ہیں کہ اللہ کے ہر بندے سے صلہ رحمی کی جائے. تو بس تلاش کیجئے اپنے آس پاس ان لوگوں کو جن کے دل میں خیال آتا ہے خودکشی کا، جن کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں کچھ کر نہیں سکتا، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بیکار ہو گئے، چاہے وہ مرد ہیں، چاہے وہ عورتیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. آگے بڑھئے، ان کا ہاتھ پکڑیے اور یقین مان لو اس بات کا کہ اگر آپ کسی کا ہاتھ پکڑ کے اسے اٹھانے لگو گے، اسے سیڑھیاں چڑھانے لگو گے، جیسے جیسے اس کا ایک ایک قدم آگے بڑھتا جائے گا، یقین مانو وہ جب بلندی کی سیڑھی پر چڑھے گا، آپ اس سے ایک قدم آگے اس سیڑھی پر کھڑے ہو گئے، کیونکہ اللہ کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا ہے. دعا کیجئے اللہ کریم اس بات کی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں آس پاس اپنے رہنے والوں پر توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا مال آس پاس رہنے والے ضرورت مندوں پہ خرچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم اس گفتگو کو میرے لیے اور آپ سب کے لیے فائدے کا ذریعہ بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.